کیا اسلام میں مجسموں کی اجازت ہے بنانے کی؟ نہیں. جس کعبے کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم نے سارے مجسمے توڑے تھے، پاکستان میں شہدائے پاکستان ہو یا قائد اعظم ہو یا علامہ اقبال ہو، کیا اس کی مجسمے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر جب وہ مجسمے توڑے جا رہے، غم کس چیز کا ہے؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ دا میگنیچیوڈ آف واٹ از ہیپننگ؟ یہ پاکستان کا ہر بازو توڑتے ہیں. دیکھو خان صاحب میں نے کتنی دفعہ کہا ہے، نہ خان صاحب کی بہن ہے، نہ میں یا پی ٹی آئی کو کوئی ممبر، ہم سب نے قبروں میں جانا ہے، وطن نے تو زندہ رہنا ہے نا. تو اگر آپ جرنلسٹ کو، پولیس والوں کو، فوجیوں کو، نوجوانوں کو، شہداء کو اڑا کے رکھ دو گے تو رہا کیا اس ملک میں؟ کس کے لیے ملک خالی کرا رہے سننے میں آ رہا ہے 14 اگست کو لے کے پی ٹی آئی پھر ایک بار احتجاج کرنے جا رہی ہے، سڑکوں پہ نکلنے جا رہی ہے. اب تو طلباء بھی جو ہے اپنے بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ ہم بھی نکلنے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کی طرح. کیا آپ کو لگتا ہے پاکستان میں بھی طلباء تنظیم متحرک ہونے جا رہی ہے؟ بچے دیکھو، طلباء کی بات نہیں ہے، نوجوانوں کی بات ہے. پاکستان میں اس وقت آپ کی 70% آبادی 30 سال کی عمر سے کم ہے. وہ تنگ آ گئے ہیں. وہ مریم اور بلاول اور ان باقی چوروں کے جوتوں کے اور کوٹوں کے بل نہیں دینا چاہتے. وہ اپنی زندگی چاہتے ہیں، اپنی تعلیم، اپنی نوکری. دوسری بات، یہ جب نکلے گا نا مجمع، جیسے میں نے بتایا، یہ پورا پاکستان نکلے گا. بنو میں تو پی ٹی ایم نکلی تھی، پشتین کے لوگ تھے، میرے لوگ تو نہیں تھے پی ٹی آئی کے، لیکن پاکستانی ہیں، عوام ہے. جو ہو رہا ہے کرک ادھر کرما میں، وہ بھی پاکستانی. ان کو تو پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شیعہ سنی کی جنگ چھڑوا دی، میرے حلقے میں کوئلے کے پیچھے پولیس کو مروا دیا. یاد رکھیں، لوگ اب نکلیں گے کیونکہ وہ تنگ آ گئے ہیں اس فرسودہ سسٹم سے. اللہ کرے صاحب اقتدار لوگ جو ہیں ان میں عقل ہو اور وطن کی فکر ہے، اپنے خاندانوں کی فکر مت کریں، ورنہ جو ہوگا. اور یاد رکھیں، یہ جو تھریٹ دیے نا لوگوں نے، یہ انہوں نے حکومت کو نہیں دی، ہم کو دی ہے. میرے حلقے والے مجھے کہتے ہیں یہ جو ہم نے کیا 5 اگست کو ثوابی میں یہ جلسہ، یہ حلقے کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم نے نکلنا ہے خان کے لیے. لیڈر نکلتا ہے نہیں نکلتا. ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی بنگلہ دیش میں، ایگزیکٹلی سری لنکا میں ہوا، لیبنان میں ہو رہا ہے، اور کتنے ممالک میں ہو رہا ہے. اب لوگ لیڈرز کو نہیں مانتے، لوگ ایکشن کو مانتے. جو خان کے حق میں نکلے گا وہ جس پارٹی سے ہوگا. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ پارٹیز جو پی ٹی آئی کو برا بھلا کہتی تھی، آل آف اے سڈن ہمارے بیسٹ فرینڈز ہو گئے، سب ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم تو جیلوں میں بیٹھے ہیں، ہمارا لیڈر سزا بے گناہ بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سی سزا کاٹ رہا ہے. ایوری بڈی وانٹس ٹو ٹاک ٹو پی ٹی آئی. ہر بندہ پی ٹی آئی کا دوست بننا چاہ رہے ہیں، کہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ جب یہ لوگ نکلیں گے تو پٹائی سب کی ہونی ہے. کس سے مانگے گا عمران خان کسی سے معافی نہیں مانگے گا. جس نے 9 مئی کی ہے وہ معافی مانگے گا. سمپل از دیٹ. ابھی تھوڑی دیر قبل 9 مئی کی کچھ فوٹیجز بھی چلائی جا رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں. ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا وہ 9 مئی کی ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج آج تک کیوں نہ جاری کی. دوسرا، انٹرنیشنلی آپ کی کافی گہری نظر رہتی ہے، خطے کے اندر ہونے کیا جا رہا ہے؟ تو 3 سوال ہو گئے. پہلا سوال، ڈاکٹر یاسمین راشد کی ویڈیوز ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کی طرف مت جائیں. سب نے آپ نے دیکھ لی ہوں گی، ٹھیک. ایک خاتون ہے منزہ حسن، جس وقت نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہوئی جہانگیر ترین کی پارٹی آئی پی پی میں، اس کی بھی ویڈیوز ہے کہہ رہی کہ جاؤ کور کمانڈر ہاؤس توڑ پھوڑ کرو، لاہور برباد کر دو. وہ اسمبلی میں بیٹھی ہے، اور جو کہہ رہی کہ مت کرو توڑ پھوڑ، وہ جیل میں بیٹھی ہے. اس بات میں کوئی عقل ہے؟ دوسری بات، آپ نے یہ بڑی زبردست ابھی سوال پوچھا تھا، ایک تو بنگلہ دیش کا، ایک اس سے پہلے کیا سوال پوچھا تھا آپ نے؟ فوٹیج. مجھے بتائیں، آپ مور اور لیس سارے مسلمان ہوں گے، کرسچن ہوں گے، پاکستانی تو ہے نا سارے، کیا اسلام میں مجسموں کی اجازت ہے بنانے کی؟ نہیں. جس کعبے کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم نے سارے مجسمے توڑے تھے، پاکستان میں شہدائے پاکستان ہو یا قائد اعظم ہو یا علامہ اقبال ہو، کیا اس کی مجسمے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر جب وہ مجسمے توڑے جا رہے ہیں، غم کس چیز کا ہے؟ بنائے کس نے؟ پہلے تو اس سے سوال پوچھے. دوسرا، ایک ڈرامہ تھا، میری بہن ہے، مجھے بہت پسند ہے، مونا عالم، ایک جرنلسٹ ہے میری، ان سے ٹویٹر پہ باقاعدہ لڑائی ہوئی. انہوں نے ایک جھوٹی تصویر لگائی. اس میں کیا تھا؟ کوئی بندہ ہے پی ٹی آئی کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، مفلر پہنا ہوا ہے، اور مجسمہ ایک کسی فوجی کا پکڑا ہوا ہے، توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پیچھے 3 رینجرز کھڑے ہیں، سائڈ پہ 4 پولیس والے اور 3 ادھر فوجی، اور سب اس کے ساتھ یوں کر کے تصویریں لے رہے ہیں. میں آپ سے شیئر کر لوں گی، مجھے کوئی ٹیکسٹ کرے آج، میں آپ سے باقاعدہ وہ تصویر شیئر کرتی ہوں کہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ فوجی تنصیب کے اندر گھس کے کوئی توڑ رہا ہوگا اور لوگ اس کے ساتھ اپنی سیلفیاں لے رہے ہوں گے. یہ ماننے کی بات ہے؟ فوٹیج تو ہم سے مانگے، ہم آپ کو دیں گے. بچے، میں بار بار کہتی ہوں، خان صاحب امن چاہتا ہے. وہ 6 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سے نہیں لڑنا چاہتا، میں صرف چاہتا ہوں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو، فتح مکہ ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس نے غلط کام کیا وہ بندہ معافی مانگے اور ملک کو جوڑیں. مت بائیڈن کو خوش کریں کہ کے پی کے ہم نے دے دینا افغانستان کو، بلوچستان اس کو دے دینا ہے، سندھ اس کو بلوچستان. یہ ہمارا وطن ہے،
ہم نے ایک انچ زمین کسی کو نہیں دینی. جن لوگوں نے بنگلہ دیش ہم سے الگ کیا, ایسٹ پاکستان, ان لوگوں ہی نے اس دن پناہ دی حسینہ کو, یہ شیخ حسینہ کو. یاد رکھیے آپ کا دشمن ہمیشہ ہندوستان رہے گا, وہ آپ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا وہ آپ کی ٹانگیں توڑے گا. ادھر افغانستان ہے, ایران ہے, 2 مسلمان ممالک ہیں, ان کو ہمارا بائیڈن دشمن بنانا چاہ رہا ہے, اور ہم بیوقوف بغیر سوچے سمجھے چل جاتے ہیں ان رستوں پہ. دیکھیں ہمیں پاکستان کی فکر کرنی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی مجھے ایک بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کہتا ہے امریکہ فرسٹ. میں اسے بھی تھوڑا آگے چلے گی کہ پاکستان فرسٹ, پاکستان آلویز, پاکستان فار ایور. یہ لوگ قوم کے لیے, قوم کے بچوں کے لیے, وطن کے لیے نہیں سوچ رہے. تیسری بات, فوٹیج نکالے 100 بسم اللہ. اگر میں بھی اس میں انوالو ہوئی نا تو میں بھی سزا کے لیے تیار ہوں. اچھا وطن کا دشمن ہے جو کہتا ہے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا. وطن کا دشمن ہے جو کہتا تھا نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یہ فوجی تو ہمارے ہڈیوں کا پتہ نہیں سرما کھا گئے ہیں کیا. خان نے کبھی ایسی بات نہیں, اس کو سلیکٹڈ کہتے تھے.